سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت آپ نے سماعت کی۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم انوار درود و سلام کے نام سے گلدستہ بھی شامل کریں گے، مگر پہلے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کو عرض کرتا چلوں۔ آج ہم بات کریں گے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اہل بیت اطہار کے ساتھ ادب و تعظیم کا انداز، کیونکہ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قرابت دار و حضور کے رشتہ دار و حضور کی آل اور حضور کے اصحاب سے محبت کی جائے۔ تو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری وجہ سے میری آل یعنی میری اولاد اور اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جب یہ ارشادات امت تک صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے پہنچے تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی کیسی تعظیم توقیر کیا کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے ذریعے لگائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان جیسا عاشق دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو یقیناً ان جیسا ادب اہل بیت کرنے والا، تعظیم اہل بیت کرنے والا، ذکر خیر اہل بیت کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہم اپنے مدنی گلدستے کی طرف، جس میں ہم درود و سلام کے حوالے سے فضائل اور کچھ مسائل بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نام ہے انوار درود و سلام۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ بہا مئتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک درود پڑھو تو 10 نیکیاں، 10 پڑھو تو 100 نیکیاں، اور جو 100 پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ منافق ہونے سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے والا اس کا شمار شہداء میں۔ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جہاں شہداء کی تفصیل بیان کی ہے، وہاں یہ لکھا ہے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے والا، اسے بھی اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ ایک تو ہے شہید حقیقی، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جنگ میں شریک ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ شہید حقیقی ہے۔ اس کے احکامات اور ہیں کہ اس کو نہ کفن پہنایا جائے گا، جو جس لباس میں اس کا وصال ہوا اسی لباس میں اس کی تدفین ہوگی۔ یہ احکامات شہید حقیقی کے لیے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی شہید ہیں، جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید، جو خدا نخواستہ جل کر مر جائے وہ شہید، اسی طرح جو وبا میں کسی کا انتقال ہو جائے، جس طرح آج کل کرونا وائرس کی وبا ہے، اس میں بیچارے کچھ لوگ انتقال کر جاتے ہیں، یہ بھی شہید ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت جس ماں کا انتقال ہو جائے، جس عورت کا انتقال ہو جائے، وہ بھی شہید۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری میں جو دنیا سے کوچ کر جائے وہ بھی شہید، طاعون کی بیماری میں جو مرے وہ شہید، کسی پر دیوار گر گئی وہ شہید، راستے میں کہیں جا رہا تھا فائرنگ ہوئی اور بیچارہ
ہلاک ہو گیا وہ بھی شہید، اور کسی نے کچھ مانگا، موبائل چھیننے کی کوشش کی اور گولی مار دی، وہ بھی شہید۔ یہ سب بھی شہید ہیں، مگر یہ شہید حکمی ہے، انہیں شہید کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور ملتا ہے۔ شہید حقیقی کا رتبہ ہی الگ ہے، اس کا رتبہ کیا ہے اللہ جانے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ مگر یہ جو لوگ ہیں ان میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا یہ بھی شہید ہے، اللہ تعالیٰ اس 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ شخص جو دل میں شہادت کی تمنا رکھے، ساری زندگی اپنے دل میں شہادت کی تمنا رکھے کہ الہی مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے موقع نہ ملا کہ وہ کسی جنگ میں شریک ہوتا، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتا، اس کو اس چیز کا موقع نہ ملا، لیکن چونکہ تمنا تھی لہٰذا اسے بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بشارت یہ ہے کہ کتب اللہ بین عینی، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، دوزخ کی آگ سے بھی آزاد، جہنم سے آزاد، اور منافق ہونے سے بھی یہ بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سلسلے کی جانب۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ موضوع آپ نے سماعت کیا کہ ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام کا ادب اہل بیت، تعظیم اہل بیت۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد منعیم اتاری مدنی، انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے اور آپ کی کالز کو بھی ہم شامل پروگرام کریں گے۔ ابتداً ایک بات عرض کرتا چلو، ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں علیہم رضوان، ادب اہل بیت کا وہ کیسے کرتے تھے۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں منیم بھائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، بلکہ سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے، تو جب آپ جنازے میں گئے تو وہاں پر کسی نے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ اپنے کپڑوں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر سے مٹی کو صاف فرما رہے، اپنے کپڑے سے مٹی کو امام حسین کی صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیسی نسبت رسول کی تعظیم ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام حسن کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ اولاد رسول ہیں، یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا۔ مزید بھی ہم سنیں گے، حضرت ابو ہریرہ کا ہم نے سنا، خلفائے راشدین یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کا اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسا انداز تھا، آج انشاءاللہ ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ منیم بھائی ہم بڑھتے ہیں، چونکہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور صحابہ کرام میں آپ کا سب سے بڑا اونچا مقام ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب، تعظیم اور اہل بیت کے ساتھ تعلق اور انداز کس طرح کا تھا، اس پر آپ کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، اہل بیت کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ امت مسلمہ کا شروع سے یہ انداز چلا رہا ہے کہ اہل بیت کرام سے محبت کرنا، اور جس انداز میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے اور جملہ ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین نے اہل بیت کرام سے محبت کا جو انداز اپنایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی مجتہد یا عالم ایسا نہیں گزرا کہ جس نے جو ہے وہ اہل بیت کرام کی محبت میں سے ایک بڑا حصہ نہ پایا ہو اور ایک نمایاں مقام حاصل نہ کیا ہو۔ اور اسی طرح اور بھی ائمہ کرام نے لکھا، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جب امت کے یہ پیشوا گزرے ہیں، جو مقتدا گزرے ہیں، ان لوگوں نے اتنی محبت کی ہے تو ہم جیسے لوگوں کو تو لازمی سی بات ہے اہل بیت کرام سے محبت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ تو وہ خاندان ہے کہ اس خاندان کو خود اہل بیت کرام سے، یعنی اس خاندان سے جو محبت اور الفت کا جو گہرا تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ بنیادی طور پر تو ان کے ناموں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اپنے بچوں کے نام کسی ان لوگوں کے نام پہ رکھتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، ان لوگوں کے نام پر کوئی اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا جن کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو اگر یوں بھی دیکھا جائے تو اہل بیت کرام سے جو تعلق سیدنا صدیق اکبر کا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، آپ کے ایک بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے بھی ایک بیٹے کا نام عبداللہ۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام بھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اسی طرح بچوں کے ناموں کے اندر بھی دیکھا جائے نا تو کئی ایسے آپ کو نام مل جائیں گے جو باہم آپس میں یعنی مشترک ہیں، جو ادھر نام پایا جاتا ہے وہ ادھر بھی پایا جاتا ہے۔ قاسم نام اس گھرانے میں بھی ہے، اس گھرانے میں بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کا جو نام ہے یہ اس گھرانے میں بھی ہے اور اہل بیت کے اندر بھی ہے، تو یہ بھی آپس میں ایک تعلق ہے اور محبت ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کا رشتہ ہے، تو اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں، یعنی ان کے سسر محترم بھی ہیں، تو یوں بھی ایک تعلق بن جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، تو یہ بھی بڑا محبت بھرا رشتہ ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر ان سے کتنی محبت رکھا کرتے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کہ مجھے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ کے رشتہ دار زیادہ محبوب ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے رشتہ داروں سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرے جو اقارب ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان سے زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا حضرت صدیق اکبر کا فرمان آپ نے سنایا کہ صدیق اکبر یہ کہہ رہے کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ نبی پاک کے قرابت دار رشتہ دار محبوب ہے۔ وہ کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صدیق اکبر نے بھی سنا، دیگر صحابہ نے بھی سنا، اور ہم تک بھی پہنچا کہ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور جب تک میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ یعنی اطرت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ کو اپنی اولاد پر ترجیح دینا یہ ایمان کا تقاضا جو خود حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا۔ جی، اور بھی کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور ایک اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت یہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لگائیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کرام کی محبت، کیونکہ آقا علیہ السلام کو ان سے بڑا پیار تھا، ان سے بڑی محبت تھی، تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مقامات پر بڑے انوکھے انداز ہیں۔ ایک بار آپ آ رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھا لیا اور ان سے بڑی محبت فرمانے لگے اور کہا کہ تمہاری جو شکل ہے نا یہ رسول اللہ سے ملتی ہے، حضرت علی سے نہیں ملتی۔ اور یہ منظر دیکھ حضرت علی جو ہے یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے، یہ بھی ایک محبت کا انوکھا انداز ہے۔ اب یعنی بچوں سے بھی محبت
اور بچوں کے ساتھ مولا کائنات سے جو محبت کا انداز ملتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھ لیا, حضرت عائشہ نے غالباً پوچھا تھا کہ بابا جان آپ حضرت علی کو ٹک ٹکی باندھ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ بھی ایک محبت کا انوکھا انداز ہے. اور یہ سب کے سب صحابہ کی جو آپس میں محبت ہے وہ بھی ایک ایسا کمال کا موضوع ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا. اللہ اللہ کیا بات. نبی کا خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے, نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے, نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا, نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا. کیا بات ہے. اہل بیت اطہار کی محبت, تعظیم اور ادب کی بات ہو رہی ہے, اور ان سے پیار و محبت کیوں نہ ہو. انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کے لیں گے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ترجمہ کنز ایمان, تم فرماؤ میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت پر تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت, یعنی اپنے رشتہ داروں کی محبت. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کا امت کو تعلیم دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے سچی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ اس محبت میں ہمیں مزید اضافہ کرنا چاہیے. کچھ کالز لیتے ہیں اور کالز کے بعد مزید صحابہ کرام کے انداز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک کے آل کے ساتھ کیسا انداز اور برتاؤ ادب والا کیا کرتے تھے. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیں حسین کے کیا معنی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. حسین, لفظ حسین کے کیا معنی؟ غالباً یہ سوال انہوں نے کیا. حسن سے ہے. ہاں, یہ حسن سے بنا ہے جس کا معنی ہے خوبصورت. ٹھیک ہے, تو حسن بھی خوبصورت ہے, حسین بھی خوبصورت, خوبصورتی والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہے. اگلی کال. سیدنا ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں, ان کا آل رسول کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو بیان کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. ماشاءاللہ ابھی میں نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے عرض کیا جو واقعہ آپ کے ذہن میں کوئی اور بات رضی اللہ تعالیٰ, یہی بات بڑی مشہور ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کئی مقامات پر ان کے مقام کو بیان کرتے رہتے تھے. اور جنازے والی بات جو آپ نے بیان فرمائی اس کو امام ذہبی نے بھی ذکر کیا ہے اور بھی کئی ائمہ کرام نے ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ آ کر بیٹھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر کچھ گرد لگی ہوئی تھی, اس کو صاف کرنے لگے. صاف کرنے لگے تو امام حسین نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں. تو آپ نے وہاں پر کہا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم, آپ کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو جو میں جانتا ہوں, اگر لوگ جان لیتے تو آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے. یعنی یہ شان پائی ہے امام اب یہاں حضرت ابو ہریرہ کی عمر یقیناً بڑی تھی, عمر میں بڑے تھے. حضرت امام حسین کی عمر ظاہری طور پہ چھوٹی تھی, مگر حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں, وہ بڑی عمر کے ہیں, مگر قرابت نبی کا کتنا پاس ہے, کیسا خیال ہے. اور یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر لوگ وہ مقام جانتے جو میں تمہارا جانتا ہوں, آپ کا جانتا ہوں, تو آپ کو کندھوں پر بٹھاتے. اور صدیق اکبر نے تو کندھوں پر بٹھا ہی لیا نا, وہ آپ نے واقعہ بھی سنایا. سبحان اللہ, کیا شان ہے صحابہ کرام کی. اللہ پاک ان کی محبت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اچھا ایک اور کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ کیا بات ہے بھئی. سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ کے رسول آپ سے راضی ہوں گے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے ہم محبت کریں گے, اہل بیت سے محبت کریں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. جب رسول اللہ راضی ہوں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا. بدیہی سی بات ہے, یعنی ایک بہت واضح بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے بچوں سے کوئی پیار کرے گا تو آپ کو وہ بھی اچھا لگے گا, یار میرے بچوں سے پیار کر رہا ہے. آپ کے رشتہ داروں سے کوئی اچھے انداز میں ملے گا, اچھی تعریف والی بات کرے گا, تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. تو جو نبی کے گھر والوں سے, نبی کے اہل سے, نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے, اہل بیت اطہار سے, امام حسن مجتبیٰ سے, امام حسین سے محبت کرے گا, حضور خوش ہوں گے. اور جب حضور خوش ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار دنیا و آخرت میں ہو جائے گا. اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, اس زبان سے ہو
و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، ان کا انداز دیکھا۔ منیم بھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ کا انداز بھی بڑا ہی اچھوتا تھا اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ ایک مرتبہ میں روایت میں یہ لکھا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم کا محبوب نہیں پایا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں۔ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کس سے؟ سیدہ کائنات سے۔ کن سے؟ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان سے اظہار محبت کا انداز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے۔ مزید حضرت فاروق اعظم نے امام حسن مجتبی، امام حسین اور دیگر جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے ساتھ آپ کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھرانے سے بھی بڑی محبت تھی نا، اور وہ بھی کمال کی محبت۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، یہ ان کا بھی بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی آقا علیہ السلام کے قرابت داروں میں سے ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں۔ بسا اوقات آپ سواری پر جا رہے ہوتے اور راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی، آپ سواری سے اتر جاتے اور ان کے ساتھ چلنے لگتے، جب تک ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے تک ان کا راستہ آتا، وہاں تک ان کے ساتھ چلتے رہتے، جب ان کا راستہ جدا ہوتا اس کے بعد پھر آگے جایا کرتے تھے۔ اور یہ صحابہ دیگر صحابہ کرام کا بھی یہ انداز تھا۔ صدیق اکبر کے بارے میں بھی آتا ہے، جب حضرت عباس آتے تھے تو وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے لیے جگہ کشادہ کر دیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کئی واقعات ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے بارے میں۔ ایک واقعہ ان کا یہ ملتا ہے، ایک مرتبہ مال غنیمت آیا تو اس میں کپڑے وغیرہ بھی تھے نا، آپ نے کئی لوگوں کو جو ہے وہ کپڑے عطا فرمائے، سب نے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو اچانک آپ کے سامنے امام حسن اور امام حسین آئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کپڑے جو ہے وہ عمدہ کپڑے نہیں تھے جو دیگر لوگوں نے پہنے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت بڑے ناراض ہوئے اور آپ کا دل بھی دکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے جو اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ لوگ کہنے لگے قبلہ آپ نے عطا فرمائے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں خوش تب ہوں گا کہ اس سے اعلیٰ کپڑے جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین کو عطا کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے یمن کے جو گورنر تھا، یمن کا جو حاکم تھا، اس کو آپ نے خط لکھا کہ فوراً ان کے لیے امام حسن اور امام حسین کے لیے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ کپڑے سلوا کر ان کے لیے جی یمنی کپڑے ان کے لیے بھیجے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے اعلیٰ قسم کے کپڑے آئے، پھر امام حسن نے پہنے، امام حسین نے پہنے۔ پھر جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو تب حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہاں اب میرا دل خوش ہوا ہے، اب میں خوش ہوں۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کیسی محبت تھی۔ اور بھی اس طرح کے کئی مقامات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یقیناً سی بات ہے عمر میں بہت بڑے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حسن آپ ہمارے گھر پہ تشریف لایا کریں نا، آپ ہمارے گھر پہ کرم فرمایا کریں، ہمارے پاس تشریف لایا کریں، آپ تو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ اس طرح کے جملے کہے تو امام حسن نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ تو کچھ عرصے بعد نا امام حسن ان کے پاس گئے، اب حضرت عمر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ باتوں میں مصروف تھے اور آپ کا اپنا بیٹا آپ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا گیٹ پر، اور وہ انتظار کر رہا ہے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر۔ اچھا امام حسن آئے تو دیکھا کہ جب ان کا خود اپنا بیٹا انتظار کر رہا ہے تو پھر میں کیسے اندر چلا جاؤں اور میں ان سے کیسے بات کروں، لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر بھی واپس چلے گئے، حضرت امام حسن بھی واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عمر نے فرمایا آپ ہمارے گھر آئے نہیں؟ کہا میں تو آیا تھا آپ کے ہاں، آپ ہی مصروف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو پھر میں واپس چلا گیا، آپ کا اپنا بیٹا انتظار کر رہا تھا تو میں کیسے آتا؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرا بیٹا
آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اندر تشریف لے آتے ہیں. وہ تو میرا بیٹا ہے, آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اندر تشریف لے آتے. اور آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ ہمارے جو سر پہ بال اگے ہیں نا, یہ بھی آپ کے کرم کا صدقہ ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گھرانے سے محبت. واہ, کیا بات, کیا بات. خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا نہیں, خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا. ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا, ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا. فاروق اعظم میں آپ پر قربان, فاروق اعظم میں آپ پر قربان. ماشاءاللہ صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار کی گفتگو ہو رہی ہے. ہم حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز محبت کو ہم نے سماعت کیا, اور یہ کس محبت اور ادب کے ساتھ ان اہل بیت اطہار کا, خاص طور پہ حسنین کریمین کا, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے دل میں مزید محبت اہل بیت کو بڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی پاک کی محبت, آپ کی آل کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم دیں. اور اپنے بچوں کو اگر ہم نبی پاک اور آل پاک کی محبت کی باتیں کریں گے, اس طرح کے واقعات سنائیں گے, لیکن ان کے دل کے اندر بچپن ہی میں اہل بیت اطہار کی محبت بیٹھے گی. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں سنتی سے بات کر رہی ہوں. میں مدرسہ المدینہ فارغ میں پڑھتی ہوں. محسن بھائی, مجھے آپ کا پروگرام اس کے رسول کے رنگ بہت اچھا لگتا ہے. شاہ زیب بھائی, مجھے یہ والا کلام سنا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ, بہت خوب, آپ نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اگلی کال. میرا نام محمد امان اختاری ہے. محسن بھائی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا کس طرح ادب فرماتے تھے, اس پر کوئی واقعہ ہو تو سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین, جزاک اللہ. ابھی ماشاءاللہ ہمارے منیم بھائی نے کچھ واقعات اور کچھ بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم کا کس طرح کا انداز تھا. ایک بات عرض کرتا ہوں, سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں کے وظائف مقرر کیے, تو حضرت حسنین کریمین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, رشتہ داری, قرابت کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے برابر حصہ مقرر کیا. دونوں کے لیے 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا. یہ صرف نبی پاک کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے, حضور کی قرابت کی وجہ سے فاروق اعظم نے یہ انداز تعظیم, انداز ادب اختیار فرمایا. اللہ پاک ان کے مزار پہ کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے. ایک اور کال. سید محمد اکرام مداری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج منیم بھائی تشریف فرمائے, بہت ہی پیارے بلغ دعوت اسلامی ہے. ان کا انداز بیان بہت ہی پیارا ہوتا ہے, اور جب بولتے ہیں ماشاءاللہ پھول ہی بکھیرے ہوتے ہیں. بہت ہی پیارا اور دلوں پر اثر کرنے والا ان کا انداز بیان ہوتا ہے. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. مسکرات ہو. جزاک اللہ. جنہوں نے کالز کیا, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. شاہزیب بھائی, اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ اشعار پڑھ دیجئے, پھر انشاءاللہ موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. صحف غنچہ قدوس پارا صحف غنچہ قدوس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے
ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی کیا شعر ہے؟ بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی پڑھ دیں. خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز کتنا خوبصورت ہے، کیا بہترین تخیل آپ پیش کرتے ہیں اور کیا خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، یعنی ان کی اصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول اللہ سے ان کا رشتہ ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ اولاد ہیں. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. اور پھر کتنی خوبصورت بات، ان کی بے لوث طینت، ان کی خالص طبیعت پہ لاکھوں سلام، خالص طبیعت پہ لاکھوں سلام. کتنے پیارے انداز میں. جو پچھلا والا شعر تھا وہ بھی کمال کا تھا کہ آپ نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں ان کی جو ہے وہ بزرگی کو بیان کیا، اور ایک باغ کا جو ہے اس طرح کا تخیل دیا کہ جیسے باغ میں پودے لگانے ہوں تو زمین میں پانی دینا پڑتا ہے پودوں کو، تو پھر پودے جو ہے وہ جمتے ہیں اور وہ اگتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے اہل بیت نبوت کا، یہ اتنا خوبصورت باغ ہے کہ اس میں جو ہے آیہ تطہیر، جو اللہ پاک نے سورہ احزاب میں ان کی تطہیر بیان کی ہے، اس سے جو ہے وہ پانی دیا گیا ہے، آیہ تطہیر کا آب اس کو دیا گیا ہے. اس کے بعد جو یہ باغ اہل بیت نبوت الحمدللہ پھلا پھلا اور بڑا ہے، اور اس کی بہاریں آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. منعیم بھائی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ بھی ایک عرصے تک آپ نے سلطنت کے فرائض کو انجام دیا ہے اور اول ملوک اسلام آپ کو کہا گیا ہے، تو آپ کا اہل بیت کے ساتھ انداز محبت کیسا تھا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی بھی ہیں، ان کو اہل بیت کرام سے جو محبت تھی وہ بھی بڑی کمال کی تھی. آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کرام نا آپ سے پوچھا کرتے تھے امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو ایک بار ایسے کسی نے سوال کر لیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نقوش آل ابو سفیان سے بہتر ہیں، ہم لوگوں سے بہتر ہیں. یعنی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان بیان کی ہے مولائے کائنات کی. پھر آپ بیان فرماتے ہیں حضرت علی جب بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہے، جب آپ نظر آتے ہیں تو چاند جیسے لگتے ہیں، اور جب آپ عطا فرماتے ہیں تو بارش کی طرح عطا فرماتے ہیں. اور پھر آپ نے ان کی شان کو مزید بیان فرمایا تو اس کے بعد صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے. تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو مجھے حضرت علی کی شان میں شعر سنائے گا نا، ایک ایک شعر کے بدلے میں ہزار دینار. اللہ اکبر. یعنی غور کریں، ایک ایک شعر کے بدلے میں ہزار دینار دوں گا. صحابہ
کرام نے اشعار سنائے، جب اشعار سنائے تو پھر آپ نے ان کو عطا بھی فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ نے اشعار بیان کیے ہیں ان میں جو مولا کائنات کی آپ نے فضیلت بیان کی ہے، جو شان بیان کی ہے، مولا علی کی شان اس سے بھی بڑھ کر، سبحان اللہ، آپ نے بھی بہت اعلیٰ قسم کی شان بیان کی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو یہ ان کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ اب آ جائیں حسنین کریمین پر، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو ویسے ایک نا سالانہ وظائف بندھے ہوئے تھے کہ سالانہ ان کو اتنا وظیفہ دیا جاتا تھا۔ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ وظائف کے علاوہ مختلف مواقعوں پر آپ ایسے ہی عطا فرما دیتے تھے، کبھی 5000 دینار، کبھی 1 لاکھ درہم، کبھی 2 لاکھ درہم، کبھی 3 لاکھ درہم، اور ایک بار تو آپ نے 40 کروڑ روپے کے نذرانے ان کو عطا فرمائے۔ اتنی مالیت، اتنی مالیت کا حساب، یعنی آج کے حساب سے اتنا آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب غور کریں کہ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یعنی خدمت کرنا اس انداز میں۔ پھر اس سے آگے چلتے چلے جائیں، ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان کو آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں ویلکم کیا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ان کو 3 لاکھ درہم پیش کیے جائیں، سبحان اللہ، یعنی اتنی محبت فرمایا کرتے 3 لاکھ درہم ان کو پیش کیے جائیں۔ تو اس طرح اور بھی کئی روایتیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے سے بڑی محبت فرمایا، کیسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ذکر کیا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ پکڑ کر اپنے رشتہ داروں کو گنوانا شروع کیا اور یوں کہتے گئے کہ آپ کے آبا و اجداد میرے آبا و اجداد، یعنی آپ کے آبا و اجداد میرے آبا و اجداد سے افضل ہیں، آپ کے چچا میرے چچا سے افضل ہیں، آپ کی پھوپھیاں میری پھوپھیوں سے افضل ہیں، آپ کے ماموں میرے ماموں سے افضل ہیں، آپ کی خالائیں میری خالاؤں سے افضل ہیں۔ اس طرح آپ تذکرہ کرتے رہے اور اس بات کا لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت کے اور بڑی ہی عزت کے مالک ہیں اور بہت ہی معزز گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب و احترام اور آپ سے تعظیم کا انداز کیسا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علمی مجلس لگایا کرتے، اجتماع کیا کرتے ہیں، تو ترغیب دلائی آپ نے کہ امام حسین کی علمی مجلس میں شرکت کیا کرو، اور آپ نے آپ کی یعنی امام حسین کی مجلس کی تعریف کی۔ یقیناً تعریف انہی کی جائے گی جن سے بندہ محبت کرتا ہے، ترغیب جانے کی اسی کو دی جائے، اسی کے لیے دی جائے گی جس کے لیے جانے کے حوالے سے بندے کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ جب اطمینان نہیں ہو تو اس کے پاس بندہ بھیجتا نہیں ہے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کو، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک کے پیاری آل سے، خاندان سے ایسی محبت و الفت تھی۔ ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ ہم صحابہ اہل بیت سے سچی محبت کریں اور ان کی محبت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروری ہے۔ وہ امیر سنت کا شعر ہے نا، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم۔ تو یہ ایک بات ہے کہ اس پر ہمیں کاربن رہنا۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں پختگی پیدا کرنی چاہیے اور ہر طرح کی خرابی سے، گمراہی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک کلام سلام رضا میں ایک شعر بھی لکھا ہے کہ جس میں وہ ذکر ہے نا کہ آپ کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ مزید کچھ اگر آپ بیان فرمانا چاہیں منیم بھائی، کیونکہ آخری ہمارے پاس 3-4 صحابہ کرام علیہم رضوان کی ساری زندگیاں اور ان کی سیرت کے سارے نقوش اٹھا کے دیکھ لیں۔ ان تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں ان اہل بیت کرام سے محبت کی ہے اور ان مقدس ہستیوں سے محبت کر کے آنے والے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے محبت تم کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی ہی چاہیے، اور ان کی نسبت سے جو ان کی آل آگے چلی ہے، جو ان کی نسل آگے چلی ہے، جن
کو ہم سادات کرام کہتے ہیں، اگر ہمارا کسی سادات کرام سے تعلق ہو جائے اور وہ حقیقت میں یعنی وہ سادات کرام ہو، تو ان سے جو محبت کا رشتہ ہے اس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اور ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے اہل بیت کی مدد کی تو اس کی مدد کی، اگر وہ اس کو بدلہ نہ دے پایا تو کل بروز قیامت جب وہ مجھ سے ملے گا میں اس کو بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور کریں کہ یعنی آقا علیہ السلام اس بندے سے فرما رہے ہیں، اپنی امت کے اس اپنے غلام سے فرما رہے ہیں کہ تو اگر میری اولاد میں سے کسی کی مدد کرے گا تو کل بروز قیامت جب تو مجھ سے ملے گا تو میں تیری مدد کروں گا اور میں تجھے بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام جب کسی کو بدلہ عطا فرمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اس طرح کا بدلہ یہ تو نہیں ہوگا، وہ تو پھر بدلہ بھی ان کی شایان شان ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کی آل سے، آپ کی عطرت سے، آپ کی اولاد سے محبت کرنی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت کے اندر بھی ملیں گی۔ اور یقیناً دیکھیں اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز محبت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری عطرت سے، میری آل سے محبت کرو۔ نبی پاک کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک کے احترام کے پیش نظر نبی پاک کے اہل بیت کا احترام کیا کرو۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اہل بیت کا احترام اس لیے کرتے کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو جب اہل بیت سے اس لیے محبت کریں گے کہ یہ نبی پاک کے گھر والے ہیں، نبی پاک کی آل ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، تو پھر اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً خوشی ہوگی، اور جب رسول اللہ کو خوشی ہوگی تو یہ ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، قیامت میں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ بلکہ اس طرح کی حدیث پاک ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کو کیا دل خوش کرنے والوں، اہل بیت کے ساتھ اچھا تعلق کرنے والوں کے لیے حضور نے فرمایا قیامت میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو لہٰذا ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت، اور یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ عشق رسول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نبی پاک کی آل سے، نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کریں۔ میرے شیخ طریقہ شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک نیا رسالہ ابھی منظر عام پر آیا ہے، فیضان اہل بیت، جس میں آپ نے اہل بیت اطہار کے فضائل پر تقریباً 40 احادیث مبارکہ بھی نقل کی ہے، صحابہ کرام کا انداز بھی، واقعات بھی، کچھ ترغیبات بھی، حکایات بھی، اور احادیث کی شروحات بھی آپ نے ذکر فرمائی ہے۔ بڑا ہی بہترین رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے آج ہی آپ حاصل فرمائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں۔ اس رسالے کو مکمل پڑھ لیں، 37 صفحات ہیں، تقریباً 37 صفحات ہیں، وہ آپ بآسانی پڑھ سکیں گے، مگر پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ دیکھیں گے آپ کے دل کے اندر محبت جوش مارنے لگے گی۔ اللہ پاک اہل بیت کی ایسی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت اور ان کا ادب سکھاتا ہے۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائے۔ اپنے اس پروگرام کو کلام کے شعر پر انشاءاللہ اختتام کریں گے، شاذ بھائی شعر پڑھیں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا نگہبان۔ گھر لوٹایا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا